الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 27، سورۃ الحدید، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 19 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 20 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، اور اس آیت کی ابتدا میں رب العالمین نے انسانی زندگی کی مثال بیان کی، اور در حقیقت وی آل کین ریلیٹ کہ کس طرح سے رب العالمین نے فرمایا کہ کس طرح حب دنیا کی محبت تمہیں اللہ کے راستے پر چلنے سے روک رکھتی ہے، اور دراصل یہی تمہارا امتحان ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ الگ طرح سے دنیا سے محبت کرتا ہے، ہر ایک شخص کو دنیا اٹریکٹ کرتی ہے، اور اس کا دنیا کی طرف راغب ہونے کا الگ الگ، ہر پرسن کا اپنا الگ الگ طور طریقہ ہے۔ اور ہاں، یہ طور طریقہ وقت، عمر اور زمانے کے لحاظ سے بدلتا بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام زمانوں کا ذکر کر کے لڑکپن، بچپن، جوانی، بڑھاپا، اور پھر رب العالمین فرماتا ہے دیٹس اٹ، یہ تمہاری زندگی ہے۔ اور در حقیقت پھر آگے مثال بیان کی کہ اس کا مطلب کیا ہے، یعنی ہم دنیا میں رہتے ہیں تو دراصل یہ ہمیشہ ایگزسٹ رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، نہ ہم ہمیشہ رہ سکتے ہیں، یعنی ہماری زندگی بھی ٹیمپریری ہے اور یہ دنیا بھی ٹیمپریری۔ جو پرماننٹ ہے پھر اس کا ذکر انشاءاللہ آگے چل کے، یعنی جو ان آیات میں بیسیکلی ہمیں بتایا جا رہا ہے نا، میں کوشش کروں گی کہ آسان الفاظ کے ساتھ اس طرح سے بیان کروں کہ ہم سب کو سمجھ آئے کہ بالکل ہماری ہی بات ہو رہی ہے اور ہم سب ریلیٹ کر سکتے ہیں ان آیات سے۔ اللہ فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا اور مالوں اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے۔ اس کو کچھ اس طرح سے دیکھ لیجئے کہ ہماری دنیاوی زندگی کس طرح سے گزرتی۔ سب سے پہلے لعبن، کھیل۔ اس سے مراد وہ ہمارا بچپنا ہے کہ جب مٹی کے گھر بنائے جاتے ہیں، کہ طرح طرح کے ٹوائز لے کے آئے جاتے ہیں، ان سے ہم کھیلتے ہیں۔ بہت چھوٹا بچپن ہے یہ، لائک اس سے ایج لگا لیں 3، 4، 5، 6 یہ والے سالوں کی، ٹھیک ہے۔ اب اس ایج میں کیا ہوتا ہے کہ جو بوائز ہیں وہ ٹرک، کارز وغیرہ لا کے خوش ہیں، گرلز جو ہیں وہ برتن بنا کے، برتن خرید کے، وہ کس طرح سے کچن کا سامان ہے یا ڈریسنگ ہے، ان چیزوں کو، یعنی ہم گرلز ہوں یا بوائز ہوں، بچے انہی چیزوں سے خوش ہوتے ہیں۔ لعبن سے مراد یہاں پر یہ ہے۔ ولہو، دل لگی۔ پھر ایسی ایج آتی ہے کہ انسان، یعنی اب یہ ایج ہے جس کو بچپن کے بعد لڑکپن کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ لڑکپن کیا ہوتا ہے کہ جب انسان، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اپنی دھن میں مست ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ یہ اس ایج تک آ جاتے ہیں، 8 سال، 9 سال، 10 سال، 11 سال، 12 سال کے، جس میں ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ پیرنٹس کی طرف سے لگائی جانے والی جو پابندیاں ہیں یہ ہمارے لیے بہت، ہم اس سے متاثر کن ہمارے لیے یہ بن رہی ہیں، کائنڈ آف کہ وہ ان سے ناراضی ہوتے ہیں، اور وہ اپنی ناراضگی کا اظہار فردر کرتے رہتے ہیں۔ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اگر پیرنٹس کچھ ہمارے لیے کر رہے ہیں وہ دراصل ہمارے لیے بہتر ہے، وقتی طور پر ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے حق میں نہیں ہے، ہمیں اپنے خلاف لگ رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ ہمارے بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی ہم اس ایج میں ہوتے ہیں کہ جس میں ہم لہو میں، بے مقصد زندگی میں مبتلا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کائنڈ آف ہمیں نہیں ہوتا کہ ہم نے کل کو ایک ذمہ دار شہری بننا ہے، ذمہ دار بیٹا بننا ہے، بیٹی بننا ہے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے، گھر کا ہاتھ بٹانا ہے، کائنڈ آف یہ وہ ایج ہوتی ہے کہ جس میں نا بیٹی ہو تو مدرز ان سے کام لیتی ہیں یا انہیں ذمہ داری کا احساس دلاتی ہیں،
نہ بوائز ہوں تو ان کو ہوتا ہے فکر معاش کا کچھ، ٹھیک ہے. لعب وزینت و تفاخر بینکم. اب پھر اس کے بعد ایج آتی ہے 16 17 18 19 20 تین ایجز میں کیا ہوتا ہے، زندگی کا ایک اور طرح سے فیز بدل جاتا ہے. اس سے پہلے زندگی لہو و لعب میں مبتلا تھی، ٹھیک ہے، اور اب زندگی کا ایک اور فیز آیا. اس میں ایک لڑکی ہے تو وہ اپنے آپ کو، اپنے حسن کو تمام سمجھے گی، وہ اپنے آپ کو گروم کرنے کی کوشش میں لگی رہے گی، وہ سمجھے گی کہ یہ زینت ہی میرے لیے سب کچھ ہے. ہاں یہاں پر لڑکی کو اسپیشل مینشن کرنا ضروری ہے ریلیٹ کرنے کے لیے، لیکن لڑکے بھی کچھ کم نہیں ہوتے، اپنا آپ خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں ذرا ویل ڈریس لگوں، خاندان میں کوئی ایونٹ ہے، کوئی فنکشن ہے تو میں اس میں پرومیننٹ لگوں. تو زینت بھی اس میں آگے، پھر وتفاخر بینکم، پھر ایک دوسرے میں آپس میں پھر کمپٹیشن آ گیا. پھر وہ خواہ ہمارے مارکس ہوں، پھر خواہ فخر کا ذریعہ ہمارے پاس ہمارا کچھ بھی ہو، بیوٹی ہے، دولت ہے، مال ہے، کسی بھی چیز کو لے کے ہم فخر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. پھر زندگی کا وہ فیز آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایج جو ٹین ایج ہماری تھی اس سے نکل کے ہم 20s میں آتے ہیں، اور اس ایج میں ہم کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ مقابلے کی دوڑ میں ہم سب سے آگے ہوں، فخر میں ہمارا جو ہے نا وہ کسی سے نہ کوئی ہمارا ثانی ہو اور نہ ہی کوئی ہمارے مقابل آ جائے. ہر کوئی یہ کوشش کرتا ہے، وہ کسی بھی لیول پر ہو، وہ کسی بھی چیز کے اعتبار سے ہو، وہ فخر میں مبتلا ہوتا ہے، گھمنڈ جس کو کہہ لیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک اور فیز آتا ہے، ٹھیک ہے، وتفاخر بینکم کے بعد آتا ہے وتکاثر فی الاموال. اللہ اکبر. پھر یہ وہ فیز آتا ہے انسان کی زندگی کا جب وہ کہتا ہے زندگی میں اب جو ہے وہ کچھ کرنا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو وہ اس چیز کی، ہاں یہاں پر تو وہ مرد اور عورت کہلائیں گے نا، اب اس چیز کی دوڑ میں لگ گئے ہیں کہ پیسہ کمانا ہے. پیسہ ہی سب کچھ ہے. دیکھو دنیا پیسے کی ہے. اگر زندگی میں خوش رہنا ہے، خوشیاں چاہیے، پیسہ کماؤ. اگر چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں، پیسہ کماؤ. چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں اپنے مشاورات وغیرہ جو مشورے وغیرہ کرتے ہیں ان میں شامل کریں، گھر کے خاندان کے جو اہم معاملات ہیں ان میں ہمارا جو ہے وہ ایک الگ قسم کا لیول ہو، تو ہمیں پیسہ کمانا ہے، امیر ہونا ہے. یہ سوچ ہوتی ہے مرد و عورت کی، ٹھیک ہے. ہاں نہیں بھی تو اگر تو پازیٹیو معنوں میں لیں تو پیسہ کمانے کی طلب اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکیں، ہم اپنے ماں باپ کی ہیلپ کر سکیں، ٹھیک ہے. اس وے میں بھی یعنی پیسہ کمانے کی کوشش ہوتی ہے. پازیٹیو معنوں میں لے لیں، نیگیٹو معنوں میں لے لیں، یا دونوں میں لے لیں، پیسہ کمانے کی کوشش سب کی ہوتی ہے، اور ہر کوئی اس کوشش میں کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہوتا ہے. یہ وہ ایج ہوتی ہے کہ جس میں ذریعہ روزگار تلاش کیا جا رہا ہوتا ہے یا تلاش ہو چکا ہوتا ہے. اور اللہ پھر فرماتا ہے اچھا اور یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ اب آپ کہیں جی ہم اس سے ریلیٹ نہیں کرتے، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر مال کمایا جا رہا ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے تو کس لیے؟ کہ ماں باپ کا بوجھ بانٹا جائے اور اچھے پرپوزلز آئیں، اچھے رشتے آئیں، ہم اچھا پڑھتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، لڑکا کاروبار کرتا ہے یا اچھی جاب کرتا ہے تاکہ اس کو اچھے گھر سے پرپوزل مل سکے. بری بات نہیں ہے، ہونا چاہیے. لیکن آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت کے ساتھ ہم ریلیٹ کر رہے ہیں، ابھی یہاں تک کی رہیں، ٹھیک ہے. ہم مال کماتے ہیں اور اس میں ایک حد تک 30%، 40%، 50% ہر کوئی اپنے اپنے لیول پر کامیاب بھی ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد انسان کی زندگی میں وہ لیول آتا ہے جب وہ شادی شدہ ہو جاتا ہے، اور پھر ہاں اس کو اولاد کی ضرورت ہے، اور پھر وہ اولاد کے لیے کوشش کرتا ہے. پھر اس کے ہاں اولاد ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، بیٹا ہوتا ہے. پھر بڑے شوق سے سب کو بتائے گا الحمدللہ اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے ہیں، الحمدللہ اللہ نے مجھے 4 بیٹیاں دی ہیں، الحمدللہ اللہ نے مجھے 7 بچے دیے ہیں، الحمدللہ اللہ نے مجھے 8 بچے دیے ہیں، الحمدللہ اللہ نے مجھے 2 بچے دیے ہیں. یعنی جتنی بھی اولاد ہے سب کو بتاتا ہے. اور انسان کے لیے اولاد وہ ہے جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو اس کے قلب کا، اس کے دل کا سکون ہے. اب اس کے لیے اس کی اولاد ہی سب کچھ ہے. اور پھر اس کے بعد کیا رہ گیا؟
بڑھاپا. اور بڑھاپا یہ ہیومن لائف سرکل جو ہے وہ اس آیت میں بیان کیا گیا، اور اس میں بہت زیادہ گہری ہمارے ساتھ اس کی ریلیٹیونیس بھی ہے، یہ ہم سے ریلیٹ کرتا ہے، اور یہ مشابہت اور مناسبت ان آیات کے ساتھ ہماری بہت زیادہ ہے. ایسے یہ حقیقت ہے. اس پورے لائف سرکل میں ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ کیا رہا؟ ان ساری چیزوں کو ریلیٹ کریں تو میں نے آپ کو کہا پازیٹیولی ریلیٹ کر لیں. ہم دنیا کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. مال کمانے کی ہوس میں تم یوں دوڑے یہاں تک کہ قبروں تک کان پہنچے. ساری زندگی یوں ہی گزر گئی. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لائف سرکل کو کس طرح سے بیان کیا کہ انسان اپنی پیدائش، اپنا بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، موت، اور پھر مٹی میں مل کر فنا. دیٹس اٹ. اب اس سب میں اللہ کہاں ہے؟ تعلق باللہ کہاں ہے؟ اللہ کے رسول کی سنت کی پیروی کہاں ہے؟ اللہ کے بندوں کا ان سے محبت کرنا، اللہ کے بندوں کا خیال کرنا، احترام کرنا، حقوق العباد بجا لانا، یہ کہاں ہے؟ ساری زندگی تو یوں ہی گزر گئی. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ. دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے وہ بارش کے جس کا اگایا ہوا سبزہ سب کسانوں کو اچھا لگے. ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. پھر وہ کھیتی اپنی پوری قوت پر آتی ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو جاتی ہے، پھر وہ کٹ کر چورا چورا ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. یعنی اس آیت میں جو آئینہ دکھایا گیا، دنیاوی زندگی کی مکمل تصویر ہمارے سامنے ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، پھر جوان ہو کر پوری قوت کو پہنچتا ہے. یہاں پر وہی مثال ہے کہ زمین میں کونپل پھونٹی اور پھر زمین میں مکمل طاقت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی کھیتی عروج پر، مکمل اپنی قوت پر آ گئی. جس طرح ایک شخص جوانی کی حد تک پہنچتا ہے، پھر جب عمر ڈھلتی ہے تو بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے، اور پھر چہرے پر جھریاں، اور پھر اللہ فرماتا ہے اس کو فتراہ مصفرا، تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو جاتی ہے جیسے کھیتی، پھر وہ کٹ کر چورا چورا ہو جاتی ہے. یعنی پھر موت آنے پر انسان کو زمین میں دبا دیا جاتا ہے، جہاں وہ مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے. لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تشبیہ صرف دنیاوی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہے. تم اشرف المخلوقات ہو، نباتات نہیں ہو. یعنی جس طرح یہاں پر پودے کی مثال دی گئی، فصل کی کھیتی کی مثال دی گئی، وہ مثال انسان کو اس کی زندگی کا دائرہ، اس کا سرکل سمجھانے کے لیے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ تمہاری اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، جو کہ دائمی اور ابدی ہے. اس کی نعمتیں، اس کی جو اس وقت ہمیں بلیسنگز عطا ہوں گی، وہ بھی ہمیشہ رہنے والی، دائمی ہیں، ابدی ہیں. یعنی اس پوری آیت کا میسج کیا ہے؟ عقل اور سمجھ کا تقاضا یہی ہے کہ آخرت کی فکر کرو. وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. اور پھر وہ آخرت جس کی فکر کرنے کا کہا گیا نا، وہ آخرت میں بہت سخت عذاب ہے یا پھر اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کی رضا ہے. اللہ اکبر کبیر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان گروہوں میں شامل فرمائے کہ ومغفرۃ من اللہ ورضوان، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہو اور اللہ کی رضا کا ساتھ ہو. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے ساز و سامان کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ محبت دلا رہا ہے آخرت کے لیے کام کرنے کے لیے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف، جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے. یعنی اس سے پہلے دنیا کمانے کے لیے انسان کی پوری لائف سرکل کا ذکر ہوا نا، کیسے وہ بھاگ دوڑ میں مصروف ہے. اللہ فرماتا ہے تم دنیا کمانے میں ایک دوسرے سے کمپیٹنٹ بن رہے ہو، اس میدان میں تو تم ہر وقت جستجو کرتے رہتے ہو اور تم فکر میں لگے رہتے ہو کل کی. اس عارضی دنیا میں سبقت مسابقت چھوڑ دو.
اپنی یہی صلاحیتیں اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے صرف کرو۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، مومن جو ہے وہ ٹائم کو یوٹیلائز کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ آیات میسج بالکل بھی نہیں دیتی کہ ایک مومن جو ہے وہ بیٹھ کے صرف جائے نماز پر تسبیح اور ذکر اللہ کرے اور ایک اچھا معاشرے میں ایک اچھے فرد کی طرح ابھر کر سامنے نہ آئے، یا وہ بس ایک حجرے میں بیٹھا اللہ کے نام کی تسبیحات کرتا رہے اور رزق حلال نہ کمائے، یا اللہ کے بندوں میں اٹھے بیٹھے نہ، یا ان سے ملاقات نہ کرے۔ یہ آیات اس طرف بالکل بھی نہیں ہمیں دے رہی، اس طرح کا لیسن نہیں دے رہی، لیکن اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جس فکر میں تم لگے ہو، یہ فکر تمہارے کس کام کی نہیں۔ اپنی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کرو، اللہ کی نعمتوں کے حصول کے لیے جائز وسائل اختیار کرو، لیکن یہی تمہارا سب کچھ نہیں ہے۔ اصل جو ہے اس کے لیے کوشش کرو۔ اور پھر یہاں ذکر کیا گیا اس ہدف کو حاصل کرو، اس ہدف کو حاصل کرنے کی محنت کرو کہ جو جنت ہے، اور جنت کی وسعت کی مثال کے لیے یہاں کعرض السماء والارض، جنت کی وسعت کی مثال کے لیے یہاں کعرض السماء والارض، جبکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں آیا ہے کہ عرضها السماوات والارض، ٹھیک ہے۔ اور اس چیز سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے نا کہ اس جنت کی طرف جاؤ، اس جنت کی طرف بڑھو کہ جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے۔ اور در حقیقت موجودہ آج کا دور دیکھا جائے تو سائنس حیرت انگیز ترقی کر رہی ہے، لیکن اس ترقی کے باوجود اس نے آئے دن نئی نئی چیزیں دریافت کرتی ہے، انکشاف کرتی ہے۔ اتنے پلانٹس ہیں، اتنے کلسٹر ہیں، اتنے ملٹی کلسٹر ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایک آسمان کی کتنی لمبائی چڑھائی ہے، یہاں تک نہیں پہنچ سکی، یعنی ارض و سما کی وسعت کے بارے میں انسان کا علم نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو پھر اگر ہم دیکھیں کہ ہم اس دنیا کے زمین و آسمان کو ہی نہیں ماپ سکے، تو پھر اس جنت کو، اس کی حدود و عرض کو کس طرح سے ناپ سکیں گے، کس طرح سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا ہوگا۔ یعنی یہاں مراد یہ ہے کہ وہ لامحدود نعمتیں ہیں کہ ہم اپنی عقل سے اس کا ادراک نہیں کر سکتے، ہم کوئی گیس نہیں لگا سکتے تقریباً اتنا طول، اتنا عرض ہوگا۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ٹھیک ہے۔ اعداد باب افعال کے معنی میں کسی خاص مقصد کے لیے کسی چیز کو تیار کرنا، یعنی وہ جنت بڑے اہتمام سے تیار کی گئی ہے، سجائی اور سنواری گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، دیٹ از کہ واللہ ذو الفضل العظیم، یہاں فضل کا لفظ استعمال ہوا۔ فضل اس کو اردو میں ہم بولتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ عام طور پر ہم قرآن کریم میں یہ الفاظ دیکھتے ہیں، اجرت، اجر ملنا، یہ الفاظ عام ہیں جن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بدلہ کس چیز کا؟ اگر کوئی انسان محنت کرے اور مزدوری کا نتیجہ ہو تو اسے اجرت یا اجر کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں یہاں پر جنت کا ذکر آیا، ٹھیک ہے، اور بالعموم جہاں پر بھی جنت کا تذکرہ آیا ہے وہاں پر بالعموم لفظ فضل کا استعمال ہوا ہے۔ یعنی قرآن مجید کا یہ تصور ہے کہ انسان محض اپنے عمل کے ذریعے جنت کا مستحق نہیں بن سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ اب ان آیات میں دنیاوی زندگی کی مثال پیش کی گئی اور حقیقت بتائی گئی۔ ان سے اگلی آیات میں دنیاوی زندگی میں پیش آنے والی جو مصائب ہیں، تکالیف ہیں، ان کو برداشت کس طرح سے کرنا ہے اس کا نسخہ بتایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔